عرصہ ہوا ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا اور وہ اکثر شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک روز گرمیوں کا دن تھا اور بادشاہ کا شکار پر جانے کا جی چاہا۔ حکم کی دیر تھی کہ تمام انتظام ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ کہیں شیر، چیتے، 12 سنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو سب واپسی کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہیں کیا تھا کہ راستے میں بادشاہ کو ایک بہت خوبصورت ہرن دکھائی دیا۔ بادشاہ نے تیر نکال کر کمان میں ڈالا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر تیر کمان سے نکلا تھا اور ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتے ہوئے بھاگ نکلا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل پڑا۔ محافظ اور وزراء بھی بادشاہ کے پیچھے لگ پڑے، لیکن بادشاہ کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی، اس لیے وہ ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار تیر لے کر نشانہ لگائے، لیکن ایک بھی ہرن کو نہ لگا اور ہرن بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے بادشاہ نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باگ موڑی اور ایڑ لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی۔ بادشاہ چیخ اٹھا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور سنسان جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرایا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں کوئی مجبور عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے ہی آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا اور لگام تھام کر اس طرف کو چل دیا۔ درختوں کے جھنڈ کے قریب ایک پرانا کنواں تھا اور اس کے منڈیر پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور سنہری بال تھے اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے اس کے قریب جا کر بڑے نرم لہجے سے پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس کنویں پر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتلاؤ کس نے تم پر ظلم توڑا ہے؟ عورت اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، اے بادشاہ، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو میرے چاچا نے ہماری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے اس جنگل میں جنگلی جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی اور بادشاہ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے اس عورت کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپسی کے لیے چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اس کے وزیر اور محافظ مل گئے۔ بادشاہ ان کے ساتھ محل لوٹ آیا۔ جو عورت بادشاہ کے ساتھ آئی تھی اس کا نام نگینہ تھا۔ اگلے روز بادشاہ نے نگینہ سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینہ بن گئی۔ گھر گھر گھی کے چراغ جلنے لگے۔ امیر غریب ہر اعلیٰ ادنا خوشیاں منا رہا تھا۔ کئی روز بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادہ رحمان بھی بہت خوش تھا اور وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ نئی ملکہ کے آ جانے کے کچھ روز بعد بادشاہ بیمار پڑ گیا اور وہ دن بہ دن کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزراء اور تمام درباری بہت پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے حکیموں نے علاج کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ بادشاہ اتنا بیمار ہوا کہ چارپائی سے لگ گیا۔ بادشاہ نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بکلا اٹھا کہ کیا کرے۔ دور دور کے ممالک سے حکیم بلائے گئے، لیکن بیماری کا علاج تو ایک طرف رہا، کسی کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھوں کے نیچے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ شہزادے رحمان نے یہ فیصلہ کیا کہ شہر کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے باہر ایک پہاڑی گفا میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ پھر نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرا علم کہتا ہے کہ ملکہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن ہے۔ جب کوئی انسان 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑے تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے کسی بھی انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ناگن ہے جسے یہ طاقت مل چکی ہے اور اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا سارا زہر بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے۔ شہزادہ رحمان پریشان ہو کر بولا، نجومی بابا، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ کی بات درست ہے تو پھر اس ناگن کی بادشاہ سے کیا دشمنی ہے جو وہ انہیں مار ڈالنا چاہتی ہے؟ نجومی نے پھر حساب کتاب لگایا اور پھر کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال پہلے
بادشاہ نے جنگل میں ایک ناگ کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور اب وہ انتقام لے رہی ہے۔ اگر ناگن چاہے تو ایک ہی بار بادشاہ کو ڈنس کر اس کا کام تمام کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنا تھوڑا تھوڑا زہر بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ بادشاہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ جب شہزادے نے یہ سنا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ فوراً اپنی تلوار نکالی اور ہوا میں لہرا کر بولا، میں اس ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے فوراً کہا، نہیں شہزادے حضور، ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ وہ بڑی چالاک ناگن ہے۔ اگر آپ کا وار خالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہیں چھوڑے گی اور آپ کو ڈس لے گی، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شہزادے نے نجومی سے پوچھا، تم اسے صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ تمہارا تیر سیدھا ناگن کے فن میں جا کر لگنا چاہیے، اور یاد رکھنا اگر تمہارا تیر نشانے پر نہ لگا تو تم ناگن کے غصے سے نہ بچ سکو گے، وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ شہزادے نے نجومی سے سوال پوچھا، لیکن بابا میں اس ناگن کو ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ نجومی نے مسکرا کر کہا، اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی دوائی کی پڑیا دیتا ہوں، تم آج رات کھانے کے وقت اس پڑیا کو پانی میں ملا کر ملکہ کو دے دینا اور بادشاہ کے خواب گاہ میں موجود پانی کی سراہی کو خالی کر دینا اور بادشاہ کے خواب گاہ کو باہر سے تالا لگا دینا۔ اس دوا سے آدھی رات کے قریب ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ یہ کام بہت ہوشیاری سے کرنا ہوگا۔ ملکہ کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادے نے نجومی سے دوا کی پڑیا لے لی اور کہا، جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ محل میں واپس آ گیا۔ رات ہوئی اور کھانے کا وقت ہوا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ دوائی ملکہ کے پانی میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چلا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے کھانا بہت کم کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے جواب دیا اور شہزادہ باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی شہزادہ بادشاہ کی خوابگاہ کی طرف بھاگا اور سراہی کا پانی خالی کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ بادشاہ کے خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے اور شہزادے نے باہر سے تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ بستر پر پڑے سو رہے تھے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ملکہ اچانک سے اٹھی، اسے بہت زور سے پیاس لگ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اس نے سراہی سے پانی لینا چاہا، لیکن شہزادے نے سراہی سے پانی پہلے ہی خالی کر دیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان کے قریب بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو اتنی شدت سے پیاس لگی کہ اس کا منہ خشک ہو گیا۔ اسے یوں ہو گیا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگ آیا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی لا کر اپنی پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک گندی نالی باہر جاتی تھی اور یہ نالی گندے پانی کو باہر نکالنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر اس نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے پاؤں بادشاہ کے قریب آئی۔ بادشاہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر پڑا سو رہا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک کالے رنگ کی ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کانپ اٹھا۔ نجومی نے ٹھیک کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ لہراتی بل کھاتی نالی سے باہر نکل گئی اور شہزادے کو یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ تیر چلائے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے کے لیے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی اور چاند کی روشنی میں سبزہ بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ناگن واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ ناگن نے تالاب سے پانی پینے کے بعد ایک زوردار پھنکار ماری اور شہزادہ ایسی جگہ پر چھپا کھڑا تھا کہ ناگن کے فن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر تو گھاس پر لہراتی رہی اور پھر ایک جانب چل دی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ محل سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ محل سے نکل کر وہ اس راستے کی طرف ہو لی جو جنگل کی طرف جاتا تھا۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کہاں نظر آتی۔ ناگن ملکہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور وہاں پہنچ کر اس نے ایک زوردار فنکار ماری۔ اس کی فنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی فنکار سنائی دی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، کیسی فنکار تھی یہ، جیسے کئی دیگیں ایک ساتھ چولہے پر چڑھی سنسنا رہی ہوں۔
फनकार के साथ ही झाड़ियों और सरकंडों के टूटने की आवाज़ आई और फिर एक बहुत बड़ा अजदहा नाग गार से बाहर निकल आया, जो नागिन के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। नागिन मस्ती से झूम रही थी और शीश नाग की आंखें अंगारों की मानद चमक रही थी और दो शाफी जुबान बिजली की तरह लपलपा रही थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर नाग और नागिन एक दूसरे से लिपट गए और नाचने लगे। शहजादा रहमान एक दरख्त की शाख पर चढ़कर बैठ गया था। वो इंतहाई खौफनाक और हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। तीर कमान उसके हाथ में था और वो मुनासिब मौके की तलाश में था। काफ़ी देर नाग और नागिन एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर कुछ देर बाद नाग और नागिन एक दूसरे से अलग हो गए। शीश नाग गार में वापस चला गया और नागिन भी वापस जाने के लिए मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादे रहमान को इंतज़ार था। नागिन का चिपटा हुआ सिर उसके ऐन आंखों के सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया और तीर कमान के अंदर डालकर निशाना बांधकर तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता हुआ सनसनाता हुआ तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ फन झटके के साथ पीछे की तरफ जा गिरा। वो बड़े दर्द भरे अंदाज में फुनकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की। अभी वो आधे इंसान के रूप में आई थी कि उसकी जान निकल गई। नागिन की फनकार सुनकर शीश नाग बड़े गुस्से भरे अंदाज में फुनकारता हुआ गार से बाहर निकला। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर राख कर देते थे। शहजादा रहमान उसी दौरान नया तीर कमान के अंदर डाल चुका था। उसने नाग की सीधी आंख का निशाना लेकर तीर सीधा हवा में छोड़ दिया। तीर ऐन निशाने पर बैठा। नाग बुरी तरह से बल खाता हुआ लिपटा। शहजादे ने दूसरा तीर भी निकाला और सीधा उसकी दूसरी आंख पर छोड़ दिया। शीश नाग अंधा हो चुका था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो दर्द की वजह से बल खाता अपना फन दरख्तों और पत्थरों पर मार रहा था। शहजादे ने तय दर तय तीर चलाकर नाग को हलाक कर दिया और दरख्त से नीचे उतर आया। आधी इंसान और आधी नागिन मलका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार के अंदर जाकर देखा कि कहीं कोई और नाग तो नहीं है, मगर वहाँ तो इंसानी ढांचों का ढेर लगा हुआ था और नाग उन्हें डंस कर उनका गोश्त नोच नोच कर खा चुका था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए नाग का सर चीर कर मन बाहर निकाल लिया। सांप का मन एक बड़े हीरे की मानद चमकदार होता है। उसके अंदर ये खासियत होती है कि वो जहर को चूस लेता है। शीश नाग के मन को शहजादे ने अपनी जेब में डालकर मरी हुई मलका को अपनी गोद में उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक्त वो महल पहुंचा तो रात की तारीखी छटने लगी थी। महल के मुहाफ़िज़ों ने जब शहजादे रहमान को मलका नागिन को उठाए हुए देखा तो हैरान रह गए और उस वक्त तो उनकी चीख निकल गई जब उन्होंने देखा कि मलका का आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का है। शहजादा रहमान बादशाह के ख्वाबगाह पहुंचा और बादशाह बेखबर पड़ा था। शहजादे ने बादशाह को बेदार किया और सारी कहानी सुना दी। ये कहानी सुनकर दहशत के मारे एक बार तो बादशाह लर्ज उठा। इस ख्याल ने ही उसके ऊपर कपकपी तारी कर दी थी कि वो एक खतरनाक नागिन को अपनी मलका बनाए हुए था और उसने एक नागिन से शादी कर रखी थी और यही उसकी बीमारी की वजह थी। ये नागिन का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था और वो अपने नाग भाई की मौत का इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादे रहमान को अपने गले से लगा लिया और फिर कहा कि बेटा, तुमने अपनी जान से खेलकर इस नागिन को हलाक कर दिया और मुझे नई ज़िंदगी दी है। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, अब्बा हजूर, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था। अच्छी औलाद की यही निशानी होती है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। ये कहकर शहजादे रहमान ने अपनी जेब से शीश नाग के मन को निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मन ने नागिन का सारा जहर खींच लिया और बादशाह अच्छा भला हो गया। उसी वक्त नागिन का जिस्म चढ़ चढ़ की आवाज़ से जलने लगा और कुछ देर बाद वहाँ एक राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। बादशाह ने शहजादे को अपने तख्त पर बिठा दिया और ख़ुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।